آپ کو معلوم ہے سورہ زخرف کے چوتھے رکوع کے آخر میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اے نبی آپ پچھلے پیغمبروں سے پوچھیں، توحید تو سارے پیغمبروں میں مشترک ہے، آپ کوئی نئی دعوت نہیں لے کر آئے توحید کی۔ تو انہی پیغمبروں میں سے اب اللہ ایک جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انہی پیغمبروں میں ایک موسیٰ بھی ہیں، آپ موسیٰ سے پوچھیں تو موسیٰ بھی آپ کو بتائیں گے کہ توحید کی دعوت کو جس فرعون نے ٹھکرایا تھا اس فرعون کا حشر کیا ہوا تھا۔ اور موسیٰ کا تذکرہ اللہ نے اس لیے کیا کہ آپ کو پتہ ہے اس پچھلے رکوع میں مشرکین نے اعتراض یہ کیا تھا کہ ایک دولت مند شخص پہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ وہ بھی مسکین تھے۔ تو اے نبی موسیٰ بھی مسکین اور ان کا مقابلہ انتہائی دولت مند فرعون سے ہوا تھا، تو اللہ نے موسیٰ کو فتح عطا فرمائی تھی۔ تو یہ بھی آپ کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ طائف اور مکہ میں جو فلاں دولت مند ہے اس کو نبی ہونا چاہیے تھا، اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا بھی تھا۔ تو یہ بھی اپنی مال و دولت پہ اکڑ رہے ہیں، تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی نبی کو یہاں مثال دی کہ دولت اس کی دلیل نہیں ہے کہ آپ برحق ہیں یا آپ کو نبوت ملنی چاہیے۔ اگر دلیل ہوتی تو فرعون کو نبوت ملنی چاہیے تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کو دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس۔ بھیجا تو سب کے پاس تھا لیکن اولین مخاطب فرعون اور اس کے درباری تھے، کیونکہ اگر فرعون اور اس کے درباری مان جاتے تو پھر قوم نے ویسے ہی مان جانا تھا۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، بھیجا ہوا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا، پس جب حضرت موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ آئے، إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ، اچانک وہ ہنسنے لگے۔ اچانک کا لفظ اس لیے کہ تھوڑا سا غور بھی نہیں کیا انہوں نے، تھوڑا سا غور کرتے، سوچتے کہ جادو ہے یا معجزہ ہے، اگر یہ جادوگر ہوتے تو موسیٰ کی زندگی ہمارے محل میں گزری ہے، ایسا شخص جادوگر نہیں ہو سکتا، نہ، فوراً ہی ہنسنا شروع کر دیا، بھپتیاں کسنا شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا دیکھیں حلم کیسا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک معجزہ دیکھ کے ہی ہنستے نا تو اسی وقت عذاب آ جاتا۔ ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، ہم کوئی بہت مضبوط دلیل کسی کے سامنے پیش کریں اور وہ بھپتیاں کسنے لگے اور فوراً ہنسنے لگے، ہمیں کتنا غصہ آئے گا، دل چاہے گا اس کا منہ توڑ دیں ہم کہ بھائی تو سن تو صحیح میری بات کو، غور تو کر اس پہ۔ لیکن اللہ کا حلم اور اللہ کی بردباری دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، ہم ان کو کوئی بھی نشانی دکھاتے تو وہ دوسری نشانی سے بڑی بھی ہوتی، یعنی اس سے بڑا معجزہ ہم ان کو دکھاتے، یعنی دکھاتے رہے ہم ان کو نشانی پہ نشانی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر اگلا معجزہ پچھلے سے زیادہ عجیب ہوتا تھا، مفسرین اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ محاوروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایک سے بڑھ کر ایک دلیل دیتے رہے، حالانکہ وہ سارے دلائل ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن کہ بھئی تم اس طرح سے نہیں سمجھتے تو چلو اس طرح سے سمجھو، یعنی تمہارے حق میں یہ دلیل پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے، ورنہ دلائل اور معجزے تو سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک محاورے میں کہا جاتا ہے کہ میں اس کو ایک سے بڑھ کر ایک دلیل دیتا رہا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو جو نشانیاں دکھاتے، معجزے دکھاتے، وہ پہلی نشانی سے بڑے ہوتے، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک معجزہ دکھاتے رہے ہم۔ اور ان معجزوں میں ایک معجزہ یہ بھی تھا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا، مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، قحط کا عذاب، قرآن میں ہے نا کہ مختلف قسم کی آفتیں، طوفان آنے شروع ہو گئے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ رجوع کر لیں اللہ کی طرف، لیکن ایسے بدبخت تھے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، جب کسی عذاب میں آتے نا، جیسے طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا، جوئیں پڑ گئیں کھانوں میں، خون آنا شروع ہو جاتا تھا ہر کھانے میں، تو جب ایسے عذاب میں آتے تو کیا کہتے، اے جادوگر ادعو لنا ربک، پکار اپنے رب کو ہمارے لیے، ہماری خاطر اپنے رب سے دعا مانگ، بما عہدنا عندک، اس عہد کا واسطہ دے کے، اس عہد کی بیس پہ جو اس نے تیرے نزدیک کیا ہے، یعنی تجھ سے کیا ہے، تیرے ساتھ کیا ہے مل کے۔ وہ عہد یہ تھا کہ اگر یہ لوگ توبہ کرنے کا وعدہ کر لیں تو میں عذاب دور کر دوں گا۔ تو اننا لمہتدون، ہم اب ہدایت پر آ رہے ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں، بس ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ تو برحق ہے، لہذا اللہ سے دعا کر کہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مصیبت میں جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے تھے کہ عذاب کو ہم سے ٹال دے، تو جادوگر کیوں کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو؟ پھر جادوگر کا مطلب تو یہ آپ ابھی بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ سیریس نہیں ہیں، تو پھر اللہ عذاب دور کیوں کرتا تھا؟ اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ وہ جب عذاب میں پڑتے نا تو آتے تو مجبوری ہی کی بیس پہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ شو کرتے کہ جیسے ہم نے آپ کو پیغمبر مان لیا ہے، بس اب آپ عذاب ہٹائیں اور ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں، تو لیکن پہلے آپ عذاب ہٹوا دیں۔ لیکن ان کی زبان پہ نا جادوگر کا لفظ چڑھ چکا تھا،
یعنی حضرت موسیٰ کا معاذ اللہ ان بدبختوں نے لقب ہی جادوگر بنا دیا تھا۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی سے نفرت ہوتی ہے تو آپ اس کا جو ہے نا اس کے لیے کوئی لقب تجویز کر لیتے ہیں، تو اب ان کی زبان پہ یہ بے اختیار لفظ چڑھ گیا تھا۔ اب وہ موسیٰ کو موسیٰ کہتے ہی نہیں تھے، جادوگر ہی کہتے تھے معاذ اللہ۔ تو اس مصیبت میں بھی آ کے نا ان کی زبان سے نکلتا ہے جادوگر، کہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکار اور بس ہم اب ہدایت لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ اس امید پہ کہ شاید یہ ہدایت لے آئیں، اگرچہ یہ مجھے جادوگر کہہ رہے ہیں، لیکن اب ان کی زبان پہ یہ لفظ چڑھ گیا ہے۔ تو پیغمبر تو اپنی قوم کی ہدایت پہ بہت حریص ہوتے ہیں اور اپنی قوم کے بڑے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ اس لقب کو سننے کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگ لیتے تھے کہ اللہ یہ وعدہ کر رہے ہیں، بس تو عذاب ہٹا دے تاکہ یہ ایمان لے آئیں۔ انہوں نے عہد کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، جب ہم ان سے عذاب کو دور کرتے، یعنی ایک دفعہ یہ واقعہ نہیں ہوا، کئی بار ہوا ہے یہ، جب ہم ان سے عذاب کو دور کرتے اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، اچانک وہ توڑ دیتے معاہدہ، یعنی وہ معاہدہ توڑنے میں بھی ٹائم نہیں لگاتے، فوراً توڑ دیتے۔ جیسے ہی عذاب دور ہوا فوراً پیچھے ہٹ جاتے کہ بھائی یہ تو جادو تھا، یہ تو ہوتا ہے، یہ تو دنیا میں کبھی قحط بھی آتے ہیں، کبھی عذاب بھی آتے ہیں، تو نارمل ہے، یہ تو قدرتی ایک عمل ہے، فوراً اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، آپ اللہ کا تحمل دیکھیں، اللہ کا حلم دیکھیں، کتنی مہلت دی اللہ نے نافرمانوں کو۔ پھر جب یہ سب کچھ ہونے لگا نا تو فرعون نے اپنی قوم میں ندا کی، کوئی جلسہ ولسہ کیا ہوگا فرعون نے، قال یا قوم، اور کہنے لگا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا تم دیکھتے نہیں ہو میرے لیے مصر کی بادشاہت ہے۔ بہت سے لوگ ظاہر ہے حضرت موسیٰ پہ ایمان بھی لانا شروع ہو گئے تھے نا فرعونیوں میں سے ہی، تو فرعون کو خطرہ ہونے لگا تھا کہ اب یہ آہستہ آہستہ قوم کھسک کے ادھر کو جا رہی ہے، بہت سے لوگ ادھر کو جا رہے ہیں۔ تو فرعون نے کوئی جلسہ کیا اور لوگوں کو وہی دلیل دی تو مشرکین مکہ نبی کے خلاف دلیل پیش کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو طائف میں اور مکہ میں فلاں بڑے سیٹھ کو اللہ نے کیوں نہیں نبی بنایا۔ تو یہ دولت کا ہونا، ترقی کا ہونا لوگ سمجھتے ہیں برحق ہونے کی دلیل ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، انگریزوں کو لوگ کیوں فالو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر وہ برے ہوتے تو اتنی ترقی تھوڑی کرتے۔ بھائی یہ دماغ خراب ہو گیا آپ کا، ترقی بالکل ایک الگ چیز ہے، یہ دنیا پرستی میں بھی انسان ترقی کر لیتا ہے، سیدھا راستہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ عین ممکن ہے کوئی سیدھے راستے پہ چل رہا ہو اور دنیاوی لحاظ سے وہ تنزل کا شکار ہو جائے، یہ عین ممکن ہے۔ تو فرعون نے بھی وہی کہا کہ بھائی اگر موسیٰ برحق ہے تو بادشاہ موسیٰ کو ہونا چاہیے تھا نا، بادشاہ تو میں ہوں، پاور تو میرے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر موسیٰ سے خوش ہے تو سب کچھ اس کو دیتا ہے نا، مجھے کیوں دے دیا سب کچھ اللہ نے۔ قال یا قوم، کہنے لگا ہے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کی بادشاہی۔ دیکھیں کیسے انداز سے تقریر کر رہا ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں؟ لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا بالکل بھائی آپ بادشاہ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، پھر میں برحق ہوں۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں میرے نیچے سے بہتی ہیں، میرے محل میں بہتی ہیں یہ نہریں، مجھے اتنا بڑا محل ہے میرا، باغات ہیں اس میں، نہریں بہتی ہیں اس میں، پھل ہیں، سب کچھ تو میرے پاس ہے۔ افلا تبصرون، اے لوگوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس کے بعد بھی تمہیں کیسے موسیٰ سمجھ میں آ سکتا ہے؟ ام انا خیرون، پہلے تو اپنی تعریفیں کر رہا تھا، اب حضرت موسیٰ کی توہین پر بھی آ گیا بدبخت۔ ام انا خیرون، کیا میں بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس شخص سے ہوا مہین، ھذا بھی توہین کے لیے، اس شخص سے ہوا مہین جو کم درجے کا ہے، یعنی غلام قوم میں پیدا ہوا ہے، دولت بھی نہیں ہے، تو مہین معاذ اللہ ذلیل اور رسوا کو کہتے ہیں، کم درجے کو، وہ جو اتنا کم غریب مسکین، کیا اس سے میں بہتر نہیں ہوں؟ ولا یکاد یبین، اور اس بات کے قریب ہی نہیں ہے کہ اپنی بات کو بیان کر سکے، یعنی بولنے پر بھی قدرت نہیں ہے، جو بات سمجھانا چاہتے ہیں سمجھا بھی نہیں سکتا، اور میری تقریر دیکھو کیسی فصیح و بلیغ تقریر کرتا ہوں میں۔ دیکھیں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، وہ اللہ نے دور کر دی تھی۔ پیغمبروں میں کوئی عیب نہیں ہوتا، تو یہ جو کہا جاتا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان نہیں کر سکتے تھے، یہ غلط ہے۔ مفسرین کی رائے یہی ہے، جمہور مفسرین کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی فصاحت تھی لیکن اعلیٰ درجے کی نہیں تھی، اعلیٰ درجے کی فصاحت حضرت ہارون میں تھی، تبھی سورہ طٰہٰ میں آتا ہے ہوا افصح منی لسانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت دی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، ہارون جو ہے وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ تو یہ شروع میں تھا کہ لا ینطلق لسانی، حضرت موسیٰ کی زبان صحیح طرح چلتی نہیں تھی، لیکن اللہ نے آپ کی اس جو عیب کو دور کیا۔
لیکن اس درجے کی فصاحت نہیں تھی جو عام طور پر کسی بڑے خطیب میں ہوتی ہے، یا جس درجے کی ہارون علیہ السلام میں تھی یا فرعون میں تھی، اس درجے کی فصاحت نہیں تھی۔ تو اس چھوٹے سے عیب کو، جو عیب نہیں تھا حقیقت میں کمال کی کمی تھی، بھائی کمال تو یہ کہ آپ میں بہت زبردست قسم کی فصاحت ہو، لیکن اس کمال وہ اللہ نے حضرت ہارون کو دیا، موسیٰ کو نہیں دیا۔ تو فرعون نے اس چھوٹے سے جو فرعون کی نظر میں ایک عیب تھا، اس کو بہت بڑا کر کے بیان کیا، بہت بڑا کر کے، کیونکہ لا یکاد یبین، یہ قریب ہی نہیں ہے کہ اپنی بات کو بیان، یعنی ایک جملہ بھی یہ پورا نہیں آرام سے کہہ سکتے۔ تو علماء نے لکھا یہ فرعون نے مبالغہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے میں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی کمال نہ ہو، کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، درمیانے درجے کا ہے، اور آپ کو اللہ نے زیادہ خوبصورت بنا دیا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سامنے والے کی توہین کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی شکل دیکھو کیسی ہے، یہ کتنا بدصورت ہے، حالانکہ بدصورت نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ خوبصورت نہیں ہے وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کامل درجے کی فصاحت نہیں تھی، اعلیٰ درجے کی فصاحت نہیں تھی، تو اس کو فرعون نے یہ تعبیر کیا کہ لا یکاد یبین، یہ تو بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ فلولا القی علیہ ایک ہی عیب ملا تھا اس کو جسمانی، فرعون کے اپنے خیال کے مطابق نا، کہ ایک جسم، اور تو کوئی عیب اس کو نظر نہیں آیا، یہ بھی حقیقت میں عیب نہیں تھا، لیکن یہ فرعون کو ایک موقع مل گیا یہ الزام لگانے کا۔ تو باطل لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ کوئی عیب تلاش کرتے ہیں، نہ ملے تو جو عیب نہیں ہوتا، کمال کی کوئی کمی ہوتی ہے تو اسی کمی کو عیب بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، ایسا کیوں نہیں ہے کہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے ہوں؟ ان کو تو بہت مالدار ہونا چاہیے تھا، سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے ان کے ہاتھوں میں۔ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا ان کے ساتھ فرشتے ہوتے پوری فوج اور صف بنا کے ملے ہوئے، پوری بارات ہوتی فرشتوں کی۔ جیسے بڑے لوگ ہمیشہ پروٹوکول میں جاتے ہیں، جیسے فرعون نے کہا میرا ایک پروٹوکول ہے، تو موسیٰ کا بھی پروٹوکول ہونا چاہیے تھا، اکیلے ہی دعوت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ساتھ ہوتا ہے، کبھی کوئی نہیں ہوتا، اور پیون زدہ کپڑے ہوتے ہیں ان کے جسم پہ، کوئی ان کو پروٹوکول ہی نہیں ہے۔ تو ان کا تو پروٹوکول میرے سے بھی زیادہ اچھا ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ فوجی لوگ ہوتے ہیں اور یہ پورا حکومتی اہلکار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو یہ تو خدا کے نمائندے ہیں نا، تو ان کے ساتھ تو فرشتوں کی پوری فوج ہونی چاہیے تھی۔ اس طرح کے دلائل دیے اس بے وقوف نے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستخف قومہ، اپنی قوم پہ عقل پہ غالب آ گیا، وہ قوم کو نیچا کر دیا اس نے، ایسے دلائل دے دے کے نا قوم کی عقل کھا گیا وہ۔ فاطاعوہ، یعنی قوم سے مراد قوم میں اکثر لوگ، ساری قوم کافر نہیں تھی، بہت سے اس کی قوم میں مسلمان بھی ہوئے تھے، قرآن ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن قوم کی اکثریت پر غالب آ گیا۔ فاطاعوہ، اس قوم نے بھی اسی کی اطاعت کی، اور اللہ کہتے ہیں یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ تھے ہی برے لوگ۔ ظاہر ہے تھوڑی سی عقل ہوتی، شعور ہوتا تو فرعون ان پہ غالب نہیں آتا، وہ خود کہتے بھائی تو کس طرح کے دلائل دے رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ قوم پہلے سے ہی فاسق تھی، برے اعمال کر کر کے، ظلم بنی اسرائیل پہ کر کر کے اس قوم کا ویسے ہی دماغ خراب ہو گیا تھا، تو ایسی بری قوم کو کے لائق بھی یہی تھا کہ وہ فرعون ہی کی اطاعت کرے۔ فلما آسفونا، اللہ فرماتے ہیں جب ہمیں بہت غضب دلا دیا انہوں نے، آسف کو مانا بہت غضب دلا دیا۔ کیا مطلب؟ کتنے اللہ نے ان پر نعمتیں کی، کتنے معجزے دکھائے، حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل میں پلایا تاکہ تم ان کی سیرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، کل بعد میں یہ نہ الزام لگا دینا کہ یہ جادوگر ہیں، یہ تو تمہارے محل میں پلے ہیں، تم ان کو جانتے ہو کہ ان میں جادو والی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں جس کو کہتے ہیں چڑھتے سورج کی طرح دکھا دی نشانیاں۔ عذاب آتے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے کہ آپ دعا مانگو یہ عذاب ٹلے، ہم ایمان لے آئیں گے، دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور عذاب فوراً دور ہو گیا، پھر بھی اس کو قدرتی حادثہ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ تو ہوتا ہے کہ یہ تو دنیا میں عذاب بھی آتے ہیں ٹلتے بھی ہیں۔ تو آپ سوچئے کس قدر یعنی مہلت دی گئی ہے، اور فرعون کیسی بدتمیزیاں اور تکبر کرتا چلا جا رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ مجھے سیڑھیاں لگا کے دو آسمان پہ موسیٰ کے رب کو میں دیکھ کے آتا ہوں، کبھی کہنے لگا میرے پاس دولت دولت دولت، اور یہ مسکین ایک ہی چیز کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غضب دلایا، بہت اللہ نے حلم کیا، برداشت کیا، فرمایا جب انتہا کو کراس کر دیا، انتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ کا انتقام بہت شدید ہوتا ہے۔ وہ انتقام کیا تھا؟ فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا۔ اور اصل انتقام یہ غرق کرنا نہیں تھا، یہاں تو اختصار ہے،
اصل انتقام یہ تھا کہ ادخلوا نارا، النار غدوا وعشیا، آگ میں داخل کر دیا، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس پر یہ صبح و شام ان کو جلایا جاتا ہے، ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ کہیں گے اس سے بھی سخت عذاب میں ہمیشہ کے لیے ڈال دو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت زیادہ مہلت دیتا ہے اللہ، اتنا کوئی کسی کو مہلت نہیں دیتا، لیکن پھر اللہ کی پکڑ وہ جہنم کی آگ کی صورت میں ہی ظاہر ہوگی۔ اللہ ہمیں اس آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے ہم تو یہ تو